لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزے دیے تھے، تو یہ معجزے اللہ کی طاقت اور قدرت ہیں، حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے۔ وہ کیا کیا معجزے تھے؟ اذ ایدتک بروح القدس، اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو طاقت دی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، ماں کی گود میں بھی آپ نے کلام کیا اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ اس میں بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ تو جوانی میں اٹھا لیے گئے تھے، ابھی آپ پر کہولت کی عمر، جو ادھیڑ عمر کہتے ہیں نا، پکی عمر، وہ ابھی آئی نہیں تھی۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ ابھی نازل ہوں گے قرب قیامت میں۔ اور اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، اچھا یہ بھی اب دیکھو، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، بہت امپورٹنٹ آیت، اے عیسیٰ میں نے تجھے کتاب سکھائی، والحکمہ، حکمت کی باتیں سکھائیں جو حضرت عیسیٰ کی حدیثیں تھیں، والتوراۃ والانجیل، میں نے تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، تورات بھی سکھا دی، انجیل بھی سکھا دی، حکمت کی باتیں بھی سکھا دی، تو کمپلیٹ ہو گیا نا؟ تو کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں علماء اس طرف گئے ایک جماعت کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فیصلہ کس پہ کریں گے؟ بولو، قرآن مجید پہ فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ نے آپ کو قرآن کا علم پہلے سے دیا ہے، اور قرآن کا علم مکمل نہیں ہوتا حدیث جانے بغیر۔ تو اس قرآن کا علم میں حدیث خود بخود آ گئی، اور قرآن اور حدیث کے بعد جب تک تفقہ نہ ہو، خاص فقہی بصیرت نہ ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو وہ جب تک وہ فقہی بصیرت نہیں ہوگی قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کو کہتے ہیں مجتہد، جس میں قرآن و حدیث کا علم بھی پراپر ہو اور قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اس کے لیے کیا ٹرم ایجاد کی گئی ہے؟ مجتہد۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مجتہد ہوں گے۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی پہ چلنا ضروری یا فقہ شافعی پہ چلنا ضروری، تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے لیے مسئلہ آسان ہوگا، ہم پہلے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے ہم کس کی تقلید کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ ان کا مجتہد ہونا تو منصوص ہے۔ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، پہلے آپ مجتہدین کی پہلے بھی تقلید نہیں کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد بھی تقلید نہیں کرو گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں چلنے دیں گے آپ کو۔ وہ اس وقت اتنے چینل نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ایک آدمی قرآن حدیث کی تشریح میں 8 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں دوسرا چینل 20 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں تراویح نہیں ہے سرے سے، وہاں سے ایک چینل 3 طلاقیں 1، وہاں سے 3 طلاقیں 3، وہاں سے زور سے آمین آہستہ آمین۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب مجھے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن ہے نہیں، اور قرآن و حدیث کے لیے تفقہ اور بصیرت، اجتہادی صلاحیت بھی چاہیے سمجھنے کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں، تو ٹھیک سیدھے طریقے سے مجھے فالو کرنا پڑے گا، میں اسلام ہی بتاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو جو میں کہہ دوں حلال، اس کو حلال ماننا پڑے گا، جو میں کہہ دوں گا ناجائز، اس کو ناجائز ماننا پڑے گا۔ تو ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ کر ان سے بڑے مجتہد آ گئے تو ان کی تقلید کر لیں گے۔ تو مقلدین کے لیے نہ اب مسئلہ تھا نہ اس وقت مسئلہ ہوگا، بیچارے غیر مقلدین کے لیے اب بھی بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے۔ اب کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ان کو تقلید کرنی پڑتی ہے، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، تو وہ پھر ایک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں عام طور پر۔ اچھا میرے باپ، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔